بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سمے پہلے کی بات ہے، ایک چھوٹی سی گاؤں میں ایوب نام کا ایک غریب لکہرا رہتا تھا۔ وہ بہت نیک دل، سچا مسلمان اور توحید پر یقین رکھنے والا انسان تھا۔ دن بھر جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا، پھر انہیں شہر لے جا کر بیچتا۔ اسے جو کچھ بھی کمائی ہوتی اسی سے وہ اپنے پریوار کا پیٹ پالتا۔ اس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں اس کی بیوی فاطمہ اور 2 بچے رہتے تھے۔ ایوب روز صبح فجر کی نماز کے بعد جنگل کی اور نکلتا اور ظہر تک لکڑیاں کاٹتا، پھر شہر جا کر انہیں بیچتا اور مغرب سے پہلے واپس لوٹ آتا۔ دن کٹھن تھے، کمائی بہت تھوڑی تھی، لیکن اس کا ایمان مضبوط تھا۔ وہ کبھی شکایت نہیں کرتا، ہر وقت الحمدللہ کہتا رہتا اور اللہ پر بھروسہ رکھتا۔ ایک بار گاؤں میں کئی دن تک بھاری بارش ہوئی، جنگل کیچڑ اور پانی بھر گیا، پیڑ گرنے لگے اور لکڑیاں کاٹنے مشکل ہو گیا۔ پھر ایک دن بارش کے بعد جب ایوب جنگل گیا تو اس کا پیر پھسلا اور وہ ایک پتھر سے ٹکرا کر گر پڑا۔ اس کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ درد سے کہتا رہا، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ کسی طرح وہ گھسیٹتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ بیوی فاطمہ نے اسے دیکھا تو رونے لگی۔ اب ایوب کام کرنے لائق نہیں رہا۔ گھر میں جو تھوڑے بہت پیسے تھے ان سے دوا خریدی گئی، لیکن کچھ دن بعد میں سب ختم ہو گیا۔ بھوک نے بچوں کو رلا دیا۔ ایوب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کے ہونٹوں پر پھر بھی یا اللہ تو سب سے بہتر مددگار ہے کے الفاظ تھے۔ اب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ فاطمہ نے خود کھانا نہیں کھایا اور بچوں کو کھلا دیا۔ ایوب اپنے بستر پر پڑا رہتا، لیکن وہ ہمیشہ صبر اور دعا کرتا رہتا۔ روز تہجد میں اٹھتا، آنسوؤں کے ساتھ اللہ سے فریاد کرتا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ میرے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی، مجھے ہمت دے، راستہ دکھا۔ اس کی بیوی فاطمہ بھی بہت صبر کرنے والی عورت تھی۔ اس نے کبھی اپنے شوہر سے شکایت نہیں کی، بلکہ اسے حوصلہ دیتی، اللہ ہمیشہ راضی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے یہ سب ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو۔ ایک دن فاطمہ پڑوس کے گھر سے تھوڑے سے آٹا کی امید میں گئی، لیکن کسی نے کچھ نہیں دیا۔ وہ مایوس ہو کر لوٹ رہی تھی کہ راستے میں ایک بزرگ فقیر سے ملاقات ہوئی۔ وہ بہت ہی روشن چہرہ اور صاف لباس والا شخص تھا۔ اس نے فاطمہ سے کہا، بیٹی کیوں دکھی ہو؟ فاطمہ نے کہا، ہم بھوکے ہیں، میرے شوہر بیمار ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، جاؤ اپنے شوہر سے کہو کل صبح وہ پھر سے اسی جنگل میں جائے جہاں وہ لکڑی کاٹتا تھا، وہ اللہ نے اس کے لیے کچھ رکھ چھوڑا ہے۔ فاطمہ نے گھر آ کر یہ بات بتائی۔ پہلے تو ایوب کو یقین نہیں ہوا، مگر پھر اس نے توکل کیا اور اگلے دن بڑی مشکل سے اٹھ کر اسی جنگل میں گیا۔ قدرت کا کرشمہ، جیسے ہی وہ اسے پرانے جگہ پہنچا جہاں وہ پہلے لکڑیاں کاٹتا رہتا تھا، ایک عجیب چمکداری سی روشنی وہ نظر آئی۔ اس نے دیکھا وہ زمین کے نیچے کچھ چھپا ہوا تھا۔ ہاتھوں سے مٹی ہٹائی تو ایک لوہے کا صندوق نکلا۔ صندوق کو کھولا تو اس کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئی۔ اس میں سونے کی ارسفیاں، چاندی کے سکے اور قیمتی پتھر تھے، ساتھ ہی وہ ایک چٹھی بھی تھی، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا انعام ہے، تم نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، یہ تمہارے لیے حلال رزق ہے۔ ایوب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سجدہ کیا اور شکر ادا کیا، یا ربی تیری رحمت بے انتہا ہے۔ نیکی کا راستہ۔ ایوب اس خزانے کو لے کر گھر لوٹا۔ اس نے گاؤں کے غریبوں کی مدد کی، مسجد کی مرمت کروائی، بچوں کے لیے مدرسہ بنوائے اور ہمیشہ لوگوں سے کہا، جب مصیبت آئے تو گھبراؤ نہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، صبر رکھو، نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرتے رہو۔ وہ خود سادھارن جیون جیتا رہا، کبھی گھمنڈ نہیں کیا،
کبھی کسی پر احسان نہیں جتایا۔ گاؤں سے لوگ اسے اللہ والا ایوب کہنے لگے۔